امید ہے آج رات بخشش ملے گی، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے ہم کتنے ہی بڑے گناہگار کیوں نہ ہوں، مگر میرا مولا بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ گناہگاروں کو بھی بخشتا ہے۔ ایسے ہی ایک گناہگار کا واقعہ، ایسے ہی خطا کار کا واقعہ جو دل لرزا دینے والا بھی ہے، کیونکہ یہ رات جہنم سے، یعنی یہ جو عشرہ ہے، آخری عشرہ، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی ہے نا۔ بعض موقعات میں ہم جنت کی تو باتیں بہت ساری سن لیتے ہیں، مگر شاید یہ ریئلائز نہیں ہوتا ہے کہ جہنم ہے کتنی خطرناک، جہنم کا عذاب کتنا خطرناک ہے۔ آج اس واقعے کو ذرا غور سے سنیے۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ واقعہ صحابہ کو سنایا، اس سے آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ جہنم کا عذاب انبیئربل ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اتنا خطرناک ہے۔ اور پھر اللہ میرا کیسا کریم بھی ہے، جب وہ بخشنے پہ آتا ہے تو کیسی رحمت فرماتا ہے۔ حدیث پاک کی کتاب مسند امام اعظم میں صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا اہل ایمان میں سے کوئی شخص جہنم میں بچ بھی جائے گا؟ یعنی ویسے تو جہنم کفار کے لیے ہے، البتہ گناہگار مومن بھی جہنم میں جائیں گے، یاد رکھیے گا، لیکن اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، گناہ لے کر گیا ہوگا، تو وہ عذاب جہنم میں اگر اللہ ناراض ہوا، گرفتار ہوا، تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر وہ واپس جنت میں آ جائے گا اور پھر جنت سے باہر نہ جائے گا۔ لیکن صحابی رسول کا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ کوئی ہو تو مومن اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے اور پھر وہیں رہ جائے، کوئی ایسا بھی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں ایک شخص ہوگا، وہ جہنم کی گہرائی میں کسی گہرے گھڑے میں ہوگا اور درد و تکلیف سے تڑپ کر پکار رہا ہوگا، یا حنان یا منان۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کی پکار سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، یہ کون ہے جو اتنے درد سے اللہ کو پکار رہا ہے؟ آپ سے رہا نہ جائے گا، فوراً عرش الہی کی قریب جا کر آپ جو ہے وہ سجدہ کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ جبرائیل، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جبرائیل سر اٹھائیے، تم نے ایسی کون سی حیرانی کی بات دیکھی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ پاک، جہنم کی گہرائیوں سے آواز گونج رہی ہے، کوئی بڑے پر درد دل کے ساتھ پکار رہا ہے، یا حنان یا منان۔ حکم ہوگا جبرائیل، جہنم کے جو داروغے ہیں، حضرت مالک فرشتہ ایک ایسا ہے کہ جس کی ڈیوٹی ہے جہنم پر، ان کو حضرت مالک کہتے ہیں، اے جبرائیل مالک کے پاس جاؤ، انہیں کہو کہ اس شخص کو باہر نکالیں۔ حضرت جبرائیل جائیں گے اور کہیں گے، اللہ کا حکم ہے، اس بندے کو ڈھونڈیں، جہنم میں کہاں ہے، اس کو نکال کے لائیں۔ یاد رکھیے، اب ذرا آگے کے الفاظ ذرا غور سے سنیے گا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے نا، ایسے ہی حضرت مالک علیہ الصلوۃ والسلام جہنمیوں کو اس سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں، مگر اس حنان منان پکارنے والے کو نہیں پہچان پائیں گے، نہیں ڈھونڈ پائیں گے، وہ نہیں ملے گا۔ واپس آ کر کہیں گے، اے جبرائیل، معاملہ یہ ہے، جہنم نے ایک سانس لی ہے جس کی وجہ سے حالت ایسی ہو گئی ہے کہ لوہے اور پتھر میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے، یعنی سب جل کر ایسا ہو چکا ہے کہ اب لوہا اور پتھر بھی نہیں پہچانا پا رہا کہ لوہا کون سا ہے، پتھر کون سا ہے، ایوری تھنگ بیکم اس قدر جل کے راکھ اور کالی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل پھر آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، عرش الہی پر پھر سجدہ کریں گے۔ حکم ہوگا، اے جبرائیل، اس بندے کو کیوں نہیں لائے؟ عرض کریں گے، مولا وہ بندہ نہیں مل رہا ہے، حضرت مالک کو بھی پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں ہے۔ اللہ فرمائے گا، جبرائیل، وہ بندہ جہنم کے فلاں فلاں گھڑے میں، فلاں فلاں کونے میں ہے، جا کر نکال کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل جا کر یہی ایڈریس حضرت مالک کو بتائیں گے۔ حضرت مالک جب تلاش کریں گے تو واقعی وہ ایک بالکل ڈیپ گھڑے کے اندر موجود ہوگا، اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوں گے، لکھا ہے کتابوں میں اس کی پیشانی قدموں کے ساتھ بندھی ہوگی، ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوں گے، الٹے منہ جہنم میں پڑا ہوا ہوگا، جہنم کے سانپ اور بچھو اس پر جمع ہوں گے، درد و تکلیف کی شدت سے پکار رہا ہوگا۔ حضرت مالک اس کو اٹھائیں گے، اس کی جو بھی بندش ہے وہ کھولی جائیں گی، سانپ بچھو کو الگ کیا جائے گا اور اس کو بارگاہ الہی میں لایا جائے گا۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ اس بندے سے کیا فرمائے گا، ذرا غور سے سنیے، یہ ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تمہیں اچھی شکل و صورت پر پیدا نہیں کیا تھا؟ بندہ عرض کرے گا، مولا تو نے مجھے بڑی اچھی شکل و صورت عطا فرمائی۔ حکم ہوگا، کیا تمہاری ہدایت کے لیے رسول نہیں آئے تھے؟ وہ کہے گا، ہاں یا اللہ، کیوں نہیں میرے مالک، رسول بھی آئے تھے۔ پھر حکم ہوگا، کیا تجھ تک میری کتاب نہیں پہنچی تھی؟
अर्ज करेगा मौला पहुंची थी। अल्लाह फरमाएगा फिर तूने फुला फुला गुनाह क्यों किए, फिर तूने नाफरमानी क्यों की, नाफरमानियों में क्यों पड़ा रहा। ये मैं हदीस का खुलासा सुना रहा हूं। अब बंदे के पास कोई जवाब ही नहीं होगा, हर चीज उसको पता है कि रब को भी मालूम है मैंने क्या खताएं की है। वो बिल्कुल बेबसी के आलम में, शर्मिंदगी आलम में अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा। फिर खुद ही कहता है मेरे मालिक मैंने खुद पर जुल्म किए, गुनाह कर करके अपने आप को जहन्नम का हकदार बना लिया। ए रब्बे हन्नान व मन्नान, मैं अपने गुनाहों के सबब 1000 साल से जहन्नम में जल रहा हूं, लेकिन अल्लाह मैंने तेरी रहमत की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मुझे उम्मीद थी मेरी पुकार सुनी जाएगी, तेरी रहमत को जोश आएगा, इसी उम्मीद पर तुझे पुकारता रहा। ए मेरे अजमत वाले रब, अब तेरी बारगाह में आ गया हूं। ए करीम अब फजल फरमा दे, जहन्नम से निकाल ही लिया है तो मुझ पर रहम फरमा, अब मुझे वापस ना भेजना, अपनी रहमत से बख्श दे। इतनी आजजी के साथ उसने अल्लाह की बारगाह में फरियाद की। हुक्म होगा इशहदू या मलाइकती बिअन्नी रहमतु, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने इस पर रहम फरमाया और इसे बख्श दिया। हाय हाय हाय। लेकिन इस वाक़े से सीखने को क्या मिल रहा है? अल्लाह बंदे से फरमाएगा तेरे को सूरत अच्छी दी, तुझे रसूल तेरी तरफ भेजे, किताब भेजी, फिर भी तू नाफरमानी करता रहा। अगर हम भी नाफरमानी कर रहे हैं तो सोचे कैसे बारगाह इलाही में जवाब देंगे। ये अल्फाज पर तो गौर करें ना कि जहन्नम ने एक सांस ली तो जिब्रील को हज़रत मालिक आकर कह रहे कि बंदों की तलाश अब नहीं हो पाएगी, लकड़ी और पत्थर में फर्क ही नहीं रहा। हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? हम तो एक माचिस जो है ना हाथ जलाए तो माचिस की तीली थोड़ी ज्यादा जल जाए तो हाथ पे लगे चीख निकल जाती है। चूल्हे के ऊपर 1 मिनट अपना हाथ नहीं रख सकते। रिवायतों में आता है दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा सख्त जहन्नम की आग है। हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? आज मांगने की रात है, जहन्नम से आजादी का अशरा है। हम अल्लाह से माफी मांगते हैं, अल्लाह से अर्ज करते हैं मौला हमें जहन्नम से आजादी अता फरमा, फजल कर रहम कर तू अता कर और मुआफ़ है खुदा हर खता कर। वास्ता पंजतल पाक का है, वास्ता पंजतन पाक का है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, मुझ खताकार पर भी अता कर। बेसबब बख्श दे रब्बे अकबर, मुझको दोज़ख से डर लग रहा है, मुझको दोज़ख से डर लग रहा है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, या खुदा सच्ची तौबा की तौफीक दे दे। या खुदा माह रमज़ान के सदके सच्ची तौबा की तौफीक दे दे। नेक बन जाऊं जी चाहता है, नेक बन जाऊं जी चाहता है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। इस मुबारक वाक़े में एक और बात सीखने को मिली। वो गुनाहगार था, खताकार था, जहन्नम में डाल दिया गया था, मगर ना उम्मीद नहीं था।
اسے رب کی رحمت سے امید بڑی تھی کہ بخش دیا جاؤں گا، معاف کر دیا جاؤں گا، نکال لیا جاؤں گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ روز قیامت بندوں اور اللہ پاک کے درمیان سب سے پہلا کلام کیا ہوگا؟ کتنی کمال کی بات ہے۔ The first conversation will happen in the day of judgment۔ یعنی پیارے آقا فرما رہے تمہیں بتاؤں کہ سب سے پہلی بات جو اللہ اور بندوں کے درمیان روز قیامت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ذرا سنیں۔ بندے عرض کریں گے یا رسول اللہ فرمائیے۔ آقا فرماتے ہیں، اللہ پاک فرمائے گا، اے اہل ایمان کیا تم میری بارگاہ میں حاضری کا شوق رکھتے تھے؟ بندے عرض کریں گے جی ہاں مالک، ہم تیری ملاقات کا شوق رکھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میری ملاقات کا شوق کس سبب سے رکھتے تھے؟ مجھ سے ملنے کا شوق کیوں تھا؟ بندے عرض کریں گے مولا ہمیں امید تھی کہ تو ہماری بخشش فرما دے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا قد وجبت لکم مغفرتی، تحقیق تمہارے لیے میری بخشش واجب ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ سے ملاقات کا شوق۔ اللہ سوال کرے گا قیامت کے دن، بندے بتاؤ مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ آج ہمیں تو کسی کو مرنے کی تو تمنا ہی نہیں ہے نا۔ کون سوچتا ہے کہ مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے؟ ادھر تو جینا ہی جینا ہے، پلاننگ ہی ایسی ہے کہ مرنا ہی نہیں۔ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کو ناراضی والے کام کر رہے ہیں، حرام روزی کما رہا ہے، کوئی کسی پر زیادتی کر رہا ہے، کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے کون سا مر کے جواب دینا ہے؟ وہ کہتا نہیں مگر اس کا عمل بتا رہا ہے۔ اور اللہ پوچھ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ملاقات کا شوق تھا۔ اللہ والوں کو تو رب کی ملاقات کا شوق ہے، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو کریم بخشش فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرمائے۔ اس میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ مرنے کی دعائیں کر دے، لیکن مرنا تو ہے نا، اس کی تیاری تو کرے۔ میں نے پچھلے بیان میں بتایا تھا کہ آپ کی اور میری، ہم سب کی 1 to 1 ملاقات ہونی ہے، اور وہ کہاں ہونی ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے قبر میں ہونی ہے۔ تو قبر والی ملاقات کی تیاری بھی کریں۔ ہائے ہائے، ایک امتی کے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا، ساری زندگی جن پر درود پاک بھیجا، جن کی سنتوں پر عمل کیا، اب ان کے دیدار کا وقت ہے اور قبر میں جا کر مجھے ان کا دیدار کرنا ہے۔ ارے دنیا میں آپ کی فیورٹ پرسنالٹی سے آپ کی ملاقات ہو، آپ کی خوشی کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ پرسنالٹی سے آپ کی ملاقات ہونے والی ہو، آپ کوئی گفٹ تیار کرتے ہیں، آپ پریپیئر ہوتے ہیں کہ یار اتنا ارمان تھا ان سے ملنے کا، آج پہلی بار ان سے ملنا نصیب ہو رہا ہے، ایسی ملاقات کروں گا کہ مجھے وہ یاد رکھ لیں، میرا نام یاد رکھ لیں، ہمیشہ ہمارا رابطہ رہے اور وہ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ اچھا سا گفٹ تیار کرو گے، بتائیے نا، قبر میں جب سرکار دو عالم علیہ السلام سے ملاقات ہونی ہے، کیا تحفہ تیار کیا ہے؟ کیا زندگی ایسی گزاری ہے کہ جب قبر میں سرکار کا دیدار ہو تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہو جائیں؟ بالکل اسی طرح روز قیامت ہماری رب سے ملاقات ہونی ہے۔ اور اگر اللہ کریم نے سوال کر لیا کہ بتاؤ کہ تمہیں میری ملاقات کا شوق تھا، تو بتائیے کیسے بتائیں گے کہ یا اللہ ہم تو دنیا میں بیزی تھے، نمازیں قضا ہو جاتی تھی، ہم تو تیرے اعمال کو پسے پش ڈال کر حرام زندگی گزار رہے تھے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، بڑا قریب ہے میرا مولا، یقین مانے رب کی رحمت ایسی، وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس کی بخشش کی طرف نہیں آتے۔ اب یہ رمضان جا رہا ہے نا، دل بیٹھا جا رہا ہے، ایک تو رمضان چلا جائے گا، مگر ساتھ ساتھ مسلمان بھی مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، مسلمان بھی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، مسلمان بھی اللہ کے احکام سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، آج بڑی مبارک رات ہے، آج اللہ سے دوستی کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کی رات ہے۔ کچھ کہتے ہیں نا نیو ایئر ریزولوشن لوگ بناتے ہیں، یار آج لیلۃ القدر ریزولوشن بناؤ نا، کہ آج رات میں کچھ وعدے کر لوں اپنے رب سے، آج رات زندگی کی کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کر لوں کہ بہت ہو گیا اللہ کو ناراض کرنا، بہت کر لیے گناہ، بڑی کر لی نافرمانیاں، بڑی کر لی نماز قضا، کس قدر اللہ کو ناراض کیا ہے، اب کب تک کرتا رہوں گا؟ کیا مرنا نہیں؟ کیا نبی پاک سے قبر میں ملنا نہیں؟ کیا اللہ سے قیامت کے دن ملاقات نہیں کرنی؟ کیسے منہ دکھاؤں گا؟ یہ منہ دکھانے والا بن جائے، کوئی عمل سنانے والا بن جائے، اب زندگی ایسے گزاروں گا۔
ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، نہ کوئی عمل سنانے کے قابل. آقا نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل. شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی، عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل. آج سے اپنی زندگی کو بدلنا ہے. This is the beautiful night for the beautiful decisions. ارے آج اچھے فیصلے نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ یاد رکھیے میرا رب بڑا کریم ہے. شیطان جو ہے نا بعض لوگوں کو یہ وسوسے دلاتا ہے کہ یار اللہ تو بڑا رحیم ہے، وہ تو بخشنے والا ہے، پھر اپنی تو بخشش ہو جائے گی. اللہ رحمان ہے، ہاں اللہ رحیم ہے، مگر اللہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ سریع الحساب بھی ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے. وہ جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. جنت بھی اسی نے بنائی ہے، جہنم بھی اسی نے بنائی ہے. یہ بے وقوفی ہے کہ جناب اس کی رحمت کے آسرے پر بندہ گناہ پہ گناہ کرتا رہے. نہیں، ہمیں رحمت کی امید بھی رکھنی ہے اور اس کے گناہ، اس کے عذاب سے ڈرنا بھی ہے. ایمان جو ہے نا، ایکچولی واٹ از دا ڈیفینیشن آف ایمان؟ ایمان بین الخوف والرجا. الایمان بین الخوف والرجا. ایمان خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے. اتنا خوف زدہ بھی نہ ہو جائے کہ جناب اب بخشش ہوگی نہیں، اور اتنا بے باک بھی نہ ہو جائے کہ بس جو بھی کرتے رہو اللہ معاف کرنے والا ہے. نہیں، اسی کے درمیان رہنا ہے، خوف بھی ہو امید بھی ہو. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم عذاب جہنم کے بارے میں سن رہے ہیں. جہنم سے آزادی کا اشرا ہے، یعنی سبحان اللہ ہمیں جہنم کے عذابات بھی بتائے اور ایک اشرا بھی ایسا دے دیا کہ جو اس پہ عمل کر لے، عبادت کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ جہنم اس پر حرام کر دیتا ہے. میں ابھی آگے جا کر بیان میں جہنم سے بچنے والے کچھ اعمال بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے ریئلائز تو ہو کہ ہاؤ سیویئر جہنم ہے، کتنا خطرناک. ہم کیسے برداشت کریں گے؟ کیوں نہیں اس سے بچنے کی کوشش کرتے؟ اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے، حضرت مالک کا آپ نے جواب یاد کرنا ہے کہ یا اللہ، حضرت جبریل کو کیا کہا تھا کہ ایک سانس لی ہے اور اس میں آگ بھڑکی، اس قدر اس میں ہیٹ ڈیولپ ہوئی کہ پتھر اور لوہے کو بھی الگ نہیں کیا جا سکتا. کیسے ہوگا؟ یہ امیجنیشن سے اوپر کی چیز ہے. قرآن کیا کہتا ہے جہنم کے بارے میں؟ وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے. ایک اور مقام پر ارشاد ہوا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَقْوَى وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے شدید اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے. غور کیجیے ہم کیسے برداشت کریں گے. مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھر نہ اپنے در سے نہ خالی. آج کی رات سوال پورا کرنے کی رات ہے، خالی مت لوٹانا. مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھر نہ اپنے در سے نہ خالی. ایک گناہگار کی التجا ہے، مجھ گناہگار کی التجا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ایک مرتبہ حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. ان کا رنگ بدلا ہوا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے دریافت کیا جبریل کیا بات ہے، میں تمہارا رنگ بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اللہ نے جہنم کو دہکانے کا حکم دیا ہے، اس فائر کو دوبارہ بڑھانے کا حکم دیا ہے. رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل ذرا مجھے جہنم کے بارے میں بتاؤ. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ پاک نے جہنم کو حکم دیا تو اس کی آگ 1000 سال تک دہکائی گئی، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک اسے دہکایا گیا، وہ سرخ ہو گئی. پھر 1000 سال تک وہ آگ مزید فائر کی گئی، دہکائی گئی.
عرض کرتے ہیں حضور وہ اب سیاہ ہو گئی ہے، اب جہنم کی آگ ٹوٹلی ڈارک ہے، سیاہ ہے، نہ اس میں چنگاری روشن ہوتی ہے، نہ اس کا بھڑکنا ختم ہوتا ہے، نہ اس کے شعلے بجھتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، اگر سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کو کھول دیا جائے تو تمام اہل زمین فنا ہو جائے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین میں دھس جائے۔ کون بیان کر رہا ہے؟ جبریل امین۔ کس کو سنا رہے؟ نبی پاک علیہ السلام کو۔ ایک اور بات سیکھو، آقا فرما رہے مجھے جہنم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم جب جہنم کی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار کیوں ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں، یہ کتنی مشکل باتیں کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام جو یقیناً بخشے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جبرائیل سے مجھے جہنم کی باتیں سنو۔ ہم گناہگاروں کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ کتنی خطرناک ہے جہنم؟ حرام دیکھتے ہوئے خیال تو آنا چاہیے کہ یہ آنکھیں جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گی؟ حرام سنتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ یہ کان، روایتوں میں آیا حرام سننے والے کے کان میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے۔ کتنا نازک ہے میں اور آپ۔ ہم تو سرما لگاتے نا تو ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ آنکھیں اتنی نازک ہے کہ تکلیف نہ ہو جائے۔ ایئر بڈ سے کان صاف کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ایئر بڈ زور سے لگے گا تو درد ہوگا، اتنے نازک ہیں ہم۔ اور جہنم کی آگ، جہنم کا عذاب ہم کیسے سہ سکیں گے؟ خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، جہنم ہمارے لیے نہیں بنی ہے، آقا کے غلاموں کے لیے بنی ہے جنت انشاءاللہ۔ حورو قصور و غلما منکر کو نہیں ملنے، یہ ہمیں ملنے ہیں۔ لیکن ہم کچھ تو ایسے کام کریں نا جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، ہم سچی توبہ کر لیں، وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ رب کی رحمت تو چاہتی ہم بخشے جائیں۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا۔ عدل کرے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے۔ اگر انصاف ہوتا ہے نا تو بڑی بڑی شان والے کانپیں گے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے مکالے۔ جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے۔ جب میں اپنے عمل دیکھتا ہوں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، پر مولا جے ویکھاں میں رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن ہمیں اللہ سے دوستی کرنی ہے، ہم نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، ہمیں اس عشرے میں جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ اللہ کیسا کریم ہے، ایک بار سر جھکا کر تو دیکھیں، ایک بار سچی معافی مانگ کر تو دیکھیں، اللہ سے دل سے کنیکشن کر کے تو دیکھیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ جب بندہ سرنڈر کر دیتا ہے نا، جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور اپنی معافی مانگتا ہے، وہ کریم کیسا مہربان ہے۔ یار ذرا سوچو تو صحیح، وہ کیسا بخشنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بار وحی دی گئی کہ اے موسیٰ ایک علاقے میں جاؤ، میرا ولی ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، جا کر اس کا غسل کفن کا انتظام کرو، اس کا جنازہ پڑھاؤ، اس کی تدفین کرو۔ حضرت موسیٰ وہاں پہنچے، لوگوں نے کہا یہ تو بڑا گناہگار آدمی ہے، اس کی تو لاش بے سر و سامان پڑی ہوئی، nobody there to funeral، کوئی فیونرل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کی مولا لوگ تو کہہ رہے ہیں بڑا گناہگار ہے، تو انہیں فرمایا، بلکہ یہ بھی فرمایا اللہ نے، اے موسیٰ اس کی تدفین کرو، وہ جنت میں تمہارا پڑوسی ہے۔ اللہ سے عرض کیا مولا میرا جنت میں پڑوسی، اور تو نے فرمایا تیرا ولی، لوگ تو کہتے گناہگار ہے، اس کی تو لاش دفنانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اب سنو اللہ نے کیا فرمایا ہے، گناہگار تھا، خطا کار تھا، اس نے پتہ کام کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں تجھ سے ان بندوں سے زیادہ جانتا ہوں اس کے بارے میں، جو کہہ رہے صحیح کہہ رہے ہیں، یہ واقعی بڑا گناہگار تھا، بڑا خطا کار تھا، مگر جب اس کی آخری وقت آیا نا، وفات کا وقت قریب آیا، تو اس نے 5 کلموں سے مجھے یاد کیا، 5 سینٹنسز اس نے مجھے کہے، اے موسیٰ اسی کے سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا وہ 5 کلمے تو بتا دے، ایسے کیسے کلمے ہیں، ایسے کیسے الفاظ ہیں، اتنا بڑا گناہگار، اس کی بخشش بھی ہوئی اور جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا دیا گیا۔ اب وہ 5 کلمات غور سے سن لیں، دل کے کانوں سے سننے ہیں۔ ہاں اس کو پلیز آرڈنری ورڈز مت سمجھیے گا، دس از ول بی دا لائف چینجنگ ورڈز فار اس، ہماری سب کی زندگی میں بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے مین چیز پتہ ہے کیا؟ ان 5 کلمات میں عاجزی ہے، انکساری ہے، میں کچھ بھی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتی،
اللہ کی बारगाह में सरेंडर होता है, उधर इकबाल जुर्म होता है। उसके 5 जुमले तो सुनो। वो कहता है, ऐ मेरे रब, तू जानता है कि मैं नेकों से मोहब्बत करता हूं अगरचे मैं नेक नहीं हूं। क्या कहा? मैं खुद नेक नहीं हूं मगर तू ये जानता है। तेरे नेक बंदों से मोहब्बत बड़ी है। दूसरा जुमला क्या है? कहता है, यार अब तू जानता है कि मैं फासिकों यानी गुनाहगारों से बुग़्ज़ रखता हूं, उनसे नफरत रखता हूं, मगर मैं खुद हूं गुनाहगार, खुद फासिक हूं, मगर गुनाहगार अच्छे नहीं लगते मुझे। तीसरा जुमला, यार अब अगर मुझे मालूम हो जाए कि मुझे जन्नत में दाखिल करने से तेरी मिल्कियत में कोई कमी हो जाएगी तो फिर मैं तुझसे जन्नत का कोई सवाल नहीं करूंगा। चौथा जुमला, ए अल्लाह अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि मुझे जहन्नम में दाखिल करने से तेरी मिल्कियत में इजाफा हो जाएगा तो फिर मैं जहन्नम से भी पनाह नहीं मांगूंगा। यानी फिर बेशक तू मुझे जहन्नम में डाल दे, अगर मेरे जाने से तेरी मिल्कियत में इजाफा हो रहा है, अगर मुझे ये मालूम हो जाए। और 5वां जुमला जो है ना, हाय हाय हाय, वो कहता है, यार अब अगर तू मुझ पर रहम ना करेगा तो फिर कौन रहम करेगा? अल्लाह तू नहीं रहम करेगा तो कौन रहम करेगा? ये 5 जुमले उस गुनाहगार शख्स ने कहे और अल्लाह की शान करीमी देखे, सारे गुनाह बख्श दिए और जन्नत में हजरत मूसा का पड़ोसी बना दिया। मैं ये चाहता हूं प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मकबूलियत की रात है, आंखें बंद करें, मैं फिर ये 5 जुमले पढ़ता हूं। यही 5 जुमले आप दिल में खुद ही दोहराएं, अपने रब से खुद बात करो, यही वाली बात करो और इस नीयत से करो, अल्लाह मैं गुनाहगार, जिस बंदे को तूने इन 5 जुमलों के जरिए बख्शा, आज मैं तुझे उसी का वास्ता देता हूं मौला कि आज मगफिरत की रात मुझ गुनाहगार को भी बख्श दे। आंखें बंद करें, मैं जो जुमले दोहरा रहा हूं आप अपने दिल में अपने रब से बात करें। ऐ मेरे रब, तू जानता है कि मैं नेकों से मोहब्बत करता हूं अगरचे खुद नेक नहीं हूं। या रब, तू जानता है कि मैं फासिकों से बुग़्ज़ रखता हूं अगरचे मैं खुद फासिक हूं। या रब, अगर मुझे मालूम हो जाए कि मेरे जन्नत में दाखिल होने से तेरी मिल्कियत में कोई कमी आ जाएगी तो फिर मैं तुझसे जन्नत का सवाल ना करूं। या रब, अगर मुझे मालूम हो जाए कि मेरे जहन्नम में दाखिल होने से तेरी मिल्कियत में इजाफा होगा तो मैं जहन्नम से तेरी पनाह ना मांगू। या रब, अगर तू मुझ पर रहम ना करेगा अल्लाह, अगर तू मुझ पर रहम ना करेगा तो फिर कौन करेगा? आज रहमत की रात है, आज मगफिरत की रात है, हम सब पर रहम फरमा दे, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। मैंने माना मैं सब से बुरा हूं, पर किसका हूं मैं तेरा हूं, तेरा हूं। मैंने माना मैं सब से बुरा हूं, पर किसका हूं मैं तेरा हूं, तेरा हूं। नाज रहमत पे मुझको बड़ा है मौला, नाज रहमत पे मुझको बड़ा है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। अल्लाह बड़ा करीम है, वो दिल की पुकार सुनता है। आज तौबा करनी है, सच्चे दिल से तौबा करनी है, तौबा भी करनी है, मदद भी उसी से मांगनी है। हमारा प्रॉब्लम ये भी है, हम तौबा तो कर लेते हैं मगर उस पर पंक्चुअलिटी नहीं पाते, फिर गुनाह में पड़ जाते हैं। आज अल्लाह से मदद भी मांगनी है। अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, बड़ा कमज़ोर हूँ, तौबा करता हूँ फिर गुनाह में पड़ जाता हूँ, शैतान फिर गुनाहों में डाल देता है। ए अल्लाह आज तौबा भी अता फरमा, तौबा कबूल भी फरमा और उस पर हमें साबित कदमी भी नसीब फरमा। अब मैं वो अमाल बताने जा रहा हूँ, चंद बातें। वैसे तो बहुत सारे अमाल हैं जो जहन्नम से बचाने वाले हैं, मगर चंद बातें अर्ज कर देता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी पाक ने फरमाया जो अल्लाह से 3 बार जन्नत मांगे
تو جنت کہتی ہے الہی اسے جنت میں داخل فرما دے، اور 3 بار جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم کہتی ہے الہی اسے آگ سے امان دے دے۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت جو روزانہ صبح و شام یا دن میں کسی وقت یا عمر بھر میں کسی وقت 3 مرتبہ یہ کہے اللہم ادخلنی الجنہ، الہی مجھے جنت میں داخل فرما، اور 3 دفعہ یہ کہہ لے اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، تو خود جنت اس کے لیے داخلے کی دعا کرے گی، خود دوزخ اس کے لیے پناہ مانگے گی۔ آئیے مل کر اس نیت کے ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں اللہم ادخلنی الجنہ، اللہم ادخلنی الجنہ، اللہم ادخلنی الجنہ، اللہم ارزقنا جنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا۔ دوسرا وہ کام جہنم سے بچانے والا ہے، قرآن نے بتایا ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے۔ اس آیت سے پتا چلا کہ روز قیامت سبھی کو پل صراط سے گزرنا ہے، جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اس وقت وہ نجات پائیں گے جو تقوی والے اور پرہیزگار ہیں۔ معلوم ہوا کہ تقوی کی برکت سے نجات ملتی ہے۔ اب ایکچولی تقوی کہتے کس کو ہے؟ تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ گناہ کرنے کو جی چاہے اور یاد آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ گناہ کروں گا تو رب ناراض ہو جائے گا، بندہ رک جائے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ جو اکیلے میں گناہ ہو رہے ہیں، سب کے سامنے نیک بنے پھر رہے، نہیں، مزہ یہ ہے کہ میری خلوت بھی نیک ہو۔ اللہ کو بڑا پسند ہے جب بندہ اکیلے میں گناہ سے بچے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا، اکیلے میں عبادت کرے۔ ہم لوگوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، اکیلے میں پڑھتے ہیں، لوگوں میں بیچ میں آ کے نوافل صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، کبھی اکیلے میں بھی بستر چھوڑ کے اللہ کو یاد کرو نا۔ اکیلے کے سجدے، اکیلے کے آنسو، تنہائی کے آنسو اللہ کو بڑے پسند ہیں، تو تقوی والا بچا لیا جائے گا۔ اب تیسری بات، ماشاءاللہ کئی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ آنکھوں کو بہنے دیا کرو، یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ اب میں جو تیسرا عمل بتا رہا ہوں نا، یہ جہنم سے بچنے کا بڑا مجرب کام ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے نجات پا سکتا ہوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے۔ عرض کیا حضور وہ کیسے؟ فرمایا خوف خدا سے رویا کرو، جو آنکھ اللہ پاک کے خوف سے روئے اسے جہنم کا عذاب نہیں ہوگا۔ خوش نصیب ہے وہ جس کی آنکھیں اللہ کے خوف سے روئیں، اللہ کے عذاب کے ڈر سے روئیں، اس کی یاد میں روئے، اللہ کی محبت میں روئے، نبی پاک کے عشق میں روئے۔ وہ کہتے ہیں نا رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ اللہ ایسی آنکھیں عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث بھی ترمذی شریف میں ہے، 2 قسم کی آنکھوں کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ 2 قسم کی آنکھیں ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ نمبر 1 وہ آنکھ جو رات کے کسی حصے میں اللہ کے خوف سے روئے، اور نمبر 2 وہ آنکھ جو اللہ پاک کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات گزارے ہیں، جو مجاہدین فی سبیل اللہ ہوتے ہیں، جو رات بھر جاگتے ہیں، مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور سبحان اللہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئے، حضرت نضر بن سعد فرماتے ہیں جس کی آنکھ سے خوف خدا کے سبب آنسو بہ جائیں تو اللہ پاک اس کے چہرے کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ اگر وہ آنسو اس کی رخسار تک بہ جائیں تو قیامت کے دن وہ ذلت سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی چند لوگوں کے درمیان خوف خدا کے سبب روئے تو اللہ پاک اس کی برکت سے باقی لوگوں پر بھی رحم فرماتا ہے۔ ہائے ہائے، ایسی محفلیں جہاں لوگ اللہ کے خوف سے رو رہے ہوں، پتہ نہیں کس کے آنسو
ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائیں. یہ وہ محفلیں ہیں, یہ وہ اجتماعات ہیں, یہ وہ گیدرنگز ہیں جہاں جانا ہے کہ پتہ نہیں کس نیک آدمی کی آمین کے صدقے, کس کی آنسو کے صدقے, کس کے درد کے صدقے, کس کی پکار کے صدقے ہماری بخشش ہو جائے. سبحان اللہ. مزید فرماتے ہیں آنسوؤں کے علاوہ ہر عمل کا وزن کیا جائے گا, جبکہ آنسوؤں کا ایک قطرہ آگ کے سمندروں کو بجھا دے گا. میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی, تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. کاش اللہ کا خوف نصیب ہو جائے, آنکھوں سے آنسو بہانا نصیب ہو جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب رونا کیسے نصیب ہو, رونے کی عادت کیسے بنے؟ کئی لوگ کہتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے, تو یہ بڑا نیکی کا کام ہے, بڑی اللہ کو پسندیدہ یہ عادت ہے. آپ ایک بات بتائیں, ہم جب پیدا ہوئے تھے, پیدا ہوتے کیا کام پہلے کیا تھا؟ رونا. بچے کو کیا آتا ہے؟ رونا. ہر رونے پر ماں نے اس کی مدد کی, بھوک لگی تو دودھ پلایا, کوئی اور ضد کی تو ماں نے وہ دے دیا. بڑا ہوتے ہی رونا چھوڑ دیا, ضد کرنا شروع کر دی, ضد کی, کمپلین کی, چیزیں کم ملنا شروع ہو گئی ہیں. بعض اوقات تو ماں باپ ناراض ہونا شروع ہو گئے. وہ کمال جو اللہ نے پیدائشی میں دیا, اللہ کی بارگاہ میں وہ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ اللہ سے آنسوؤں میں بات کرو نا. ہاں, دنیا والوں سے کیوں مانگنا ہے, رب سے مانگے. اور اللہ کی بارگاہ میں جب آنسو بہتے ہیں نا, تو کرم کے دریا ایسے بہتے ہیں, کام ایسے بن جاتے ہیں. پر رونا سیکھ جائیں. اب اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. ایک تو ایسے پروگرامز ہوتے ہیں, ایسے اجتماعات ہوتے ہیں جہاں سب رو رہے ہوتے ہیں, جب باتیں خوف خدا کی ہو, اللہ سے محبت کی باتیں ہو, اللہ سے تمنائیں التجائیں ہو, تو کسی کو روتا دیکھ کر رونا بندے کو آ جاتا ہے. دوسرا بندہ رونے جیسی شکل بھی بنائے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے, اور اکیلے میں کبھی کبھی گھر میں بیٹھ کر تصور بنائیں کہ اپنی کمزوری اور ناتوانی کا تصور کریں, اپنے گناہوں کو یاد رکھیں اور سوچیں اگر گناہوں پر پکڑ ہو گئی, اللہ ناراض ہو گیا تو میرا کیا ہوگا. ان قریب ملک الموت آئیں گے, میری روح قبض کر لی جائے گی, میرے عزیز رشتہ دار مجھے غسل دیں گے, کفن پہنائیں گے, نماز جنازہ کی تیاری کریں گے, اور نماز جنازہ پڑھ کے گھپ اندھیری قبر میں مجھے اتار کر چلے آئیں گے. آج اکیلے کمرے میں لائٹ چلی جائے تو میرا دل گھبراتا ہے, اس 2 گز کی زمین کے قبر کے اندر کیسے اکیلا رہوں گا. اللہ نہ کرے سانپ اور بچھو آ گئے تو میرا کیا بنے گا. اپنے دل پر یہ خوف طائی کریں تاکہ آنکھوں سے آنسو بہیں, اللہ سے بندہ تڑپ کے اپنی التجا پیش کرے. آپ کسی بھی مشکل میں ہے, یقین مانیں, اب اللہ کی بارگاہ میں اکیلے میں رو کر تو دیکھیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کے ساتھ, سب کے ساتھ ہوا ہوگا کہ کبھی بچپن میں, جوانی میں, کسی زندگی کے موقع پر آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہوں گے, کسی پریشانی میں ہوں گے, امتحان ہونے والا ہوگا, کہیں جناب کوئی آپ کا بڑا معاملہ پھنس گیا ہوگا, اور آپ کو رات نیند نہیں آئی, اور آپ آنکھوں میں آنسو لیے ماں کے پاس گئے. آپ کی ماں جب تھی نا, جن کے پاس ہے ماں, بڑے خوش نصیب ہیں آپ, پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی ہے. ماں کے پاس آدھی رات کو گئے کہ ماں نیند نہیں آ رہی ہے, اے ماں میں پھنس گیا ہوں, اے ماں مشکل بڑی ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں. سچ بتاؤ ماں نے کیا کیا تھا؟ ماں کروڑ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جا, اب تیرا کام, مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے. ماں نے نیند سے اٹھ کر سینے لگایا تھا, سر پہ ہاتھ پھیرا تھا, خوب دعائیں دی تھیں, کہا بیٹا غم نہ کر, میں ہوں تیرے ساتھ, تیری مشکل رب ٹھیک کر دے گا. ایسا لگا کہ ہم سے زیادہ تو ماں کو تکلیف ہو گئی کہ بیٹا سو نہیں پا رہا, بیٹے کو غم میں نیند نہیں آ رہی. وہ رات ماں نے بھی بغیر سوئے گزاری, جب تک میں نہ سویا میری ماں نہ سوئی. ہوا تھا کہ نہیں ہوا ایسا؟ میں تو اس کی بارگاہ میں جانے کی بات کر رہا ہوں جو میری ماں سے بھی زیادہ مجھے چاہنے والا ہے. یہ جو میری ماں مجھ سے پیار کرتی نا, وہ ماں کا پیار بھی اسی نے اس کو عطا کیا ہے. ایک بار بستر سے اٹھ کر اکیلے میں اس کے پاس جاؤ تو صحیح کہ یا اللہ نیند نہیں آ رہی ہے, یا اللہ میں پریشان ہوں, میرا آخرت میں کیا ہوگا, اے اللہ بڑے گناہ کر لیے, میرا قبر میں کیا ہوگا, اے کریم میرے ایمان کی حفاظت فرمانا, اے اللہ مجھے عذاب نہ دینا, بڑا کمزور بندہ ہوں, تیری جنت میں مجھے داخل کرے گا, کوئی کمی نہیں پڑے گی. اگر کسی مشکل میں بھی ہونا, بیمار ہے, قرضے میں ہے, روزگار نہیں, فیملی پرابلم, واٹ ایور ٹینشن, اللہ کو کہو نا, اے اللہ پھنس گیا ہوں, اے اللہ قرضے میں ڈوب گیا ہوں, اے اللہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا, علاج نہیں ہو رہا, اے اللہ میرے والد یا والدہ یا رشتہ دار دوائیاں اثر نہیں کر رہی, اے اللہ تیرا بندہ تنہا ہے, سب کے پاس گیا, کوئی مدد کار نہیں, تو سب سے بڑا مدد کرنے والا, اے اللہ میری پکار سن لے. کبھی دل سے پکارو تو صحیح, کبھی اللہ سے باتیں تو کرو, کبھی آنسوؤں کی زبان میں تو بات کرو, پھر دیکھو وہ کریم کیسے کرم کے دروازے کھولتا ہے. یہ آنسو بخشش کا ذریعہ ہے, یہ آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے خوف سے, اپنی محبت میں, اپنی یاد میں,
اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے، یہ نصیب والوں کو ملتی ہے۔ آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیو، چوتھا ایک عمل، سبحان اللہ، فرمایا جس نے ثواب کے لیے 7 سال تک اذان دی اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ اب یہاں پر فی سبیل اللہ اگر کوئی اذان دیتا ہے تو یہ بڑی نیکی ہے۔ ممکن ہو تو اذان کے الفاظ صحیح طریقے سے سیکھ کر کسی اچھے قاری صاحب کو سنا کر اگر کسی مسجد میں موقع ملے تو وقتاً فوقتاً ثواب کی نیت سے اذان دیں کہ اللہ کو یہ بڑا پسند ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی طرح ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، جب مرے گا تو قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ ہائے ہائے، موذنین کو مبارک ہو، سبحان اللہ۔ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی اس کے جو گناہ پہلے ہوئے وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ عمل بھی بڑا پیارا ہے۔ اب بات وہی نا، بہت ساری کیٹیگریز ہیں، جہنم سے بچنا ہے، کوئی بھی راستہ مل جائے بندہ پکڑے تاکہ کسی طریقے سے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ایک اور عمل بڑا پیارا ہے، وہ آپ سب کر سکتے ہیں اور آپ کر بھی رہے ہیں۔ مزے کی بات بتاؤں، ہم سب کر رہے ہیں، بس تھوڑی سی پنکچوالٹی کی ضرورت ہے۔ وی آر ویری نیئر ٹو اچیو دیٹ پرٹیکولر گول۔ ہاں، غور سے سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے جو اللہ پاک کی رضا کے لیے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائیں گی۔ نمبر 1، ایک آزادی جہنم سے اور دوسری آزادی نفاق سے۔ جہنم سے بھی آزاد اور منافقت کی نشانیوں سے بھی آزاد ہو جائے گا۔ کیا کرنا ہے؟ 40 دن تک بلا ناغا، نان سٹاپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنی ہے۔ تکبیر اولیٰ کیا ہے کہ امام صاحب جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں نا، تلاوت کرتے ہیں، ان کے رکوع میں جانے سے پہلے یا رکوع میں جب تک ہیں آپ اس میں شامل ہو گئے، یعنی آپ کی پہلی رکعت آپ کو مل گئی تو یہ تکبیر اولیٰ میں شامل ہونا مان لیا جائے گا۔ تو اب 40 دن کی ساری نمازیں، اب ماشاءاللہ کئی ایسے ہوں گے اس مسجد میں جو 5 ٹائم باجماعت نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے رمضان میں ایسے پائی ہے نمازیں تو پھر تو آپ کے الحمدللہ پورے 29-30 دن تو اسی میں ہو جائیں گے، پھر 10 دن اور تو چلے نہیں ہو سکا، بیچ میں بریک آ گیا، اب تو جہنم سے آزادی چاہیے نا۔ آج تو پلان کرنا ہے، ٹارگٹ لینا ہے۔ تو میں مشورہ دوں 27ویں شب کو نیت کر لیں۔ کیسی پیاری رات ہے کہ اب کل سے فجر سے انشاءاللہ اگلے 40 دن تک ایک بھی نماز ایسی نہیں ہوگی جو تکبیر اولیٰ مس ہوگی انشاءاللہ۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ فضیلت مل جائے گی انشاءاللہ، دوسرا فائدہ یہ ہوگا ہم نماز میں پکے ہو جائیں گے، جماعت سے نماز میں بھی پکے ہو جائیں گے۔ تو اس سے اچھا کیا فائدہ کہ ہوگا کہ بھائی شیطان رمضان کے بعد چھوٹے گا، ہمیں کھینچنے کی کوشش کرے گا، ہم نے کہنا بھائی تیری بات نہیں ماننی، ہم نے جہنم سے بچنا ہے۔ اور سبحان اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ جو اس پر عمل کرتا ہے نا وہ پھر آگے بھی پنکچوئل ہو جاتا ہے، پھر آگے بھی باجماعت نماز کا عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن چلے 40 دن کا ٹارگٹ لے لیں۔ اب یہ میں کہتا ہوں سودا مہنگا نہیں ہے کہ 40 ڈیز انشاءاللہ با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز، جس بھی مسجد میں جو بھی عاشقان رسول کی مسجد آپ کے قریب ہو، لیکن جماعت نہیں جانی چاہیے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے جہنم سے بھی آزادی ملے گی اور نفاق سے بھی آزادی مل جائے گی۔ ایک اور بڑا پیارا عمل ہے، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلے اور اس سے ہمدردی کرے تو اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں بنا دے گا، ان میں ہر خندق کا دوسری سے اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ پیارے آقا نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرے میں روزے قیامت اس کے میزان کے پاس کھڑا ہوں گا، اگر اس کی نیکی والا پلڑا بھاری رہا تو ٹھیک، ورنہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ مسلمانوں کی حاجت پوری کریں، مسلمانوں کی ہیلپ کریں، آپ کے آس پاس، آپ کے ملازمین، آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوستوں میں، مسجدوں میں کئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ کسی ایک کی پریشانی اس نیت سے دور کر دیں کہ چلو میں اس کی پریشانی دور کر دوں، اللہ مجھ سے جہنم دور فرما دے، نبی پاک میری شفاعت فرما دیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور بھی باتیں بہت ساری ہیں، لیکن اب چونکہ بیان کا وقت اختتام کی طرف ہے تو اب یہ نیت کر کے اٹھنا ہے، جیسے میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا، دس از دا رائٹ ٹائم فار دا رائٹ انٹینشنز، بہترین نیتیں کرنے کا، بہترین ارادے کرنے کا، اللہ سے دوستی کرنے کا، اگلی زندگی کو بدلنے کا، یہ آج بہترین موقع ہے۔ اگر آج رات نہیں بدلیں گے، آج رات نہیں سدھریں گے تو پھر کب بدلیں گے؟ کیا معلوم یہ زندگی کی آخری 27ویں شب ہو۔
کیا معلوم یہ زندگی کا آخری رمضان ہو, ہمیں نہیں پتا اگلے سال رمضان میں ہم زندہ ہوں گے کہ نہیں. رمضان نے تو آنا ہے, ہمارا کچھ نہیں پتا. تو توبہ کر لیں, اللہ کو راضی کر لیں, اور جو میں نے باتیں بتائیں ان میں سے کچھ پک کریں اور آج سے اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں. بس ایک نیت تو سارے ضرور کر کے جانا کہ ہم کچھ بھی ہو جائے رمضان کے بعد بھی نمازی رہیں گے انشاءاللہ. قضا مت ہونے دینا, یہ شیطان کو کامیاب مت ہونے دینا. بڑا دکھ ہوتا ہے یار کہ پورا مہینہ نماز پڑھنے والا کیوں نماز چھوڑ کے چلا گیا. شیطان اتنا حاوی ہو جاتا ہے ہم پر. اس بار شیطان کو نہیں جیتنے دیں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے بہترین طریقہ ایک اور بتا دیتا ہوں. عید کے تینوں دن چلیں ایک ٹارگٹ اور لے لیں. اصل جو شیطان جب چھوٹ کے آتا ہے نا تو پوری شدت کے ساتھ حملہ کرتا ہے. تو عید کے فرسٹ 3 days یہ آپ ٹارگٹ لے کے جائیں, جو مجھے لائیو بھی سن رہے ہیں, کہ ساری نمازیں پڑھنی ہے. مردوں نے با جماعت پڑھنی ہے اور خواتین نے بھی ساری نماز پڑھنی. کچھ بھی ہو جائے ایک نماز قضا نہیں کریں گے. 3 دن اگر آپ نے نماز قضا نہیں کی نا اور 3 دن مسجد میں آتے رہے, انشاءاللہ پنکچوئل ہو جائیں گے. کیونکہ شیطان کا یہ 3 دن فل فلو ہوتا ہے, وہ 3 دنوں میں ہی کھینچ کے لے جاتا ہے. بھائی آپ تو گھومنے کے دن ہے, سنیما میں جانا ہے, ڈرامے میں جانا ہے, وہ جناب پتہ نہیں کیا سی سائڈ جانا ہے. دوستوں, اچھا دوست ایسے ہیں وہ نماز بھی پڑھے تو مذاق اڑاتے یار پورا مہینہ پڑھ لی, اب ٹھیک ہے بھائی اب تو عید کے دن ہے. لا حول ولا قوت. مسلمان پر ہر روز نماز فرض ہے. جب تک زندہ رہوں گا نماز پڑھوں گا انشاءاللہ. روزانہ 5 نمازیں پڑھوں گا. ہر بالغ عاقل بالغ سب پر نماز فرض ہے نا. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور الحمدللہ ایک بات آپ نے ابھی سنی اس بیان کے دوران بھی, کہ کچھ لوگوں کے رونے کی وجہ سے اللہ پاک باقیوں پر بھی جہنم حرام کر دیتا ہے. اور ایسی اور بھی حدیثیں ہیں کہ نیک لوگوں کی محفل میں کوئی آئے, اس محفل کی جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے. کوئی کسی اپنے پرسنل کام سے آئے اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے. تو ایسے نیک اجتماعات کو چھوڑ کے مت جانا. آپ ماشاءاللہ تاک رات میں دیکھ رہا ہوں کراچی کے مختلف علاقوں سے آپ آ رہے ہیں, بڑا اچھا بھی لگ رہا ہے, لیکن بس دل پر وہی کیفیت آ رہی ہے کہ یار اب ایک اور تاک رات ہم ملیں گے اور اس کے بعد یہ سارا سما سونا سونا ہو جائے گا. تو برائے کرم دعوت اسلامی پورا سال اجتماع کرتی ہے. ہر جمعرات اجتماع ہوتے ہیں. دعوت اسلامی کی کراچی میں مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں. DH میں فیضان اسلام میں ہوتا ہے ہر جمعرات مغرب کے بعد, جو فیز 6 میں ہماری مسجد ہے. کلفٹن والے جائیں تو بلاک 8 کلفٹن فیضان جیلان میں ہوتا ہے. پورے کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوتا ہے. پھر فیضان مدینہ کے اجتماع کی تو بات ہی نرالی ہے. تو پلیز ہر جمعرات اجتماع میں آئیں. تو دل کے دروازے پر ابھی ہاں تو دستک دل کے دروازے پر دستک ہوتی رہے گی. تو آپ مہربانی کر کے جو ہے وہ دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں. الحمدللہ اس مسجد میں بھی مختلف موقع پر پروگرامز ہوتے ہیں, اس میں بھی شامل رہیں. اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہمیں نیک ماحول سے وابستگی عطا فرمائے. اللہ کرے کہ اس ماحول سے ہم جو ہے وہ مرتے دم تک وابستہ رہیں اور دعوت اسلامی کا ساتھ بھی دیں. دعوت اسلامی بڑی کمال کی تحریک ہے. اللہ کی رحمت سے دنیا بھر میں مساجد, مدارس دین کی خدمت کر رہی ہے. تو اپنا پریکٹیکل بھی سپورٹ دیں. بی اے پارٹ آف دعوت اسلامی. مل کے یہ کام کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی دعوت دیا کریں, اجتماع میں لایا کریں, فیضان مدینہ لائیں, مدنی چینل دیکھیں اور دکھائیں. یہ بھی ایک نیکی کی دعوت کا طریقہ ہے. دوسرا فائنینشلی بھی دعوت اسلامی کو سپورٹ کریں اپنے ڈونیشنز میں, اپنے عطیات میں. ابھی انشاءاللہ عید کی نماز سے پہلے فطرہ دینا ہے. میں تو مشورہ دوں گا اگر رقم لے کر آئیں تو آج رات سبحان اللہ 27ویں شب کو فطرہ دے دیں. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آج کا 27ویں شب کا ثواب مل جائے گا. تو فطرہ بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دیا کریں. میں نے پہلے بھی بیان میں بتایا تھا کہ حدیث میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا ہے. جو کا, کھجور کا, کشمش کا اور گندم کا. سب سے لوئسٹ کیٹیگری گندم کی ہے. عام مسلمان جس پر صدقہ فطر واجب ہے وہ گندم کا فطرہ دے دے, ٹھیک ہے ادا ہو جائے گا. مگر جس کو اللہ نے کروڑوں سے زیادہ اچھی زندگی دی ہے, بہترین سحری, بہترین افطاری, بہترین عید کے کپڑے, سب چیزیں بہترین, اور فطرہ سب سے لوئسٹ کیٹیگری کا. یہ 4 کیٹیگریز بیان اس لیے کی گئی ہیں نا کہ بھائی جو جس حیثیت کا ہے اس حساب سے دے. تو جس نے ماشاءاللہ روزانہ اجوا کھجور سے افطار کیا وہ اجوا کھجور کا فطرہ دے, 19,200 روپے کا فطرہ ہے. ورنہ کشمش سے دے, جو سے دے, اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دعوت اسلامی کو آپ فطرہ دیجیے. اپنے بچوں کا فطرہ دیجیے, اپنی فیملیز کا فطرہ دیجیے. تو انشاءاللہ فطرہ کا سٹال باہر موجود ہے. تو ضرور اپنی یہ بھی آپ کا فطرہ بھی ایک تو ادا ہو جائے گا, اللہ کی رضا بھی ملے گی اور دین کے کام میں بھی اس اماؤنٹ سے مدد ملے گی. تو یہ سمجھ لیں کہ 12 in 1 نیکی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا ماشاءاللہ آج ایک اور ہماری مسجد میں ہم نے ایک 5 منٹس کا ایونٹ کرنا ہے. میں اس کی بھی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. ذرا یہ لاک لگ گیا دیکھیں بھائی. ایک اور اناؤنسمنٹ بھی ہے کہ اگر کسی کی صلاۃ و تسبیح رہ گئی ہے تو 1:30 بجے انشاءاللہ فیضان اسلام مسجد جو قریب ہی ہے فیز 6 میں, وہاں بھی یہاں ذکر اور دعا ہوگا اور اس کے بعد وہاں آپ 1:30 بجے صلاۃ و تسبیح کی جماعت وہاں بھی حاصل کر سکتے ہیں.
اچھا جناب، ایک اناؤنسمنٹ میں اور بھی کر دیتا ہوں. ہوم ٹیوشنز ہمارے یہاں کروائے جاتے ہیں، قرآن، حفظ قرآن، فنڈامنٹل ٹیچنگ آف اسلام، حسن قرات، حدیث. تو جو اپنے بچوں کو گھر پہ پڑھانا چاہتے ہیں، تو وہ بچوں اور بچیوں کو، تو بچیوں کے لیے قاریہ ہوتی ہیں، بچوں کے لیے قاری صاحب ہوتے ہیں، تو وہ امام صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا جناب، میں جو آج آپ کو میں نے کہا تھا کہ 3-4 منٹ آپ سے مزید لوں گا، کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کتنی بڑی تعداد میں ہمیں علماء پرووائڈ کر رہی ہے. 2025 میں جو ہمارا درس نظامی کمپلیٹ ہوا جن لوگوں کا، اس میں الحمدللہ 4712 کے قریب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا. یعنی تقریباً 4,500 علماء دعوت اسلامی نے اس امت کو عطا کیے. 8 ممالک سے ماشاءاللہ علماء فارغ ہوئے، پاکستان، انگلینڈ، یو ایس اے، ساؤتھ افریقہ، ماریشس، کینیڈا اور بنگلہ دیش. ان تمام جگہوں پر یہ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ موجود ہے کہ جہاں پر ان بچوں نے درس نظامی کیا. اب 6 ہمارے پاس ایسے اسلامی بھائی موجود ہیں کہ جن کی ویسے نارملی سب کی دستار ہوتی ہے نا، جب یہ درس نظامی سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کے امامہ باندھا جاتا ہے. تو 6 اسلامی فی دعویٰ کا کورس جاری ہے جس میں ماشاءاللہ یہ شامل ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ 1 سال کا تخصصی دعویٰ کیا ہے کہ جس میں انہوں نے انگلش سیکھی ہے، عربک سیکھی ہے، اور یہ دنیا بھر میں دین کا کام کیسے کرنا ہے یہ والا کورس کر رہے ہیں. اور ان 6 اسلامی بھائیوں کی بھی ماشاءاللہ بڑی زبردست یوں سمجھیے کہ اسپیشلٹیز ہیں. آگے آ جائیں وہ 6 اسلامی بھائی تو میں بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ دستار ہوگی. حماد علی اتاری ہیں، انہوں نے انگلش بھی سیکھی ہے، چائنیز لینگویج بھی سیکھی ہے. محمد عماد اتاری ہیں، یہ بھی چائنیز اور انگلش سیکھی ہے. بلال رضا اتاری نے باقی زبانوں کے ساتھ ساتھ فرینچ لینگویج سیکھ رہے ہیں. محمد عثمان اتاری عربی سیکھ رہے ہیں. غلام حسن بنگلہ دیش سے ان کا تعلق ہے اور یہ ماشاءاللہ یہ تخصص میں دعویٰ کرنے آئے ہوئے ہیں. ثاقب مظفر وہ ہیں جو عربی اور چائنیز میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. بلاول احمد ہیں جو انگلش زبان میں ماشاءاللہ یہ انہوں نے درس نظامی بھی کیا اور انگلش لینگویج سیکھ رہے ہیں. اور یہ وہ بچے ہیں جو دنیا بھر میں جا کر انشاءاللہ دین کی خدمت کریں گے. آپ دعا کریں کہ اللہ ان علماء کے ذریعے مزید دعوت اسلامی کو عروج عطا فرمائے، دین اسلام کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے قبلہ امام صاحب قصیدہ بردہ شریف کے 2-4 اشعار پڑھیں گے، آپ بھی مل کر پڑھیں گے. ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے امامے باندھے جائیں گے، پھر ذکر اور دعا ہوگا. صلو علی الحبیب. باواز بلند میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى
مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. माशाल्लाह, आगे आ जाए, आगे आ जाए. देखिए कितने यंग एज में माशाल्लाह इन्होंने दरस निज़ामी कंप्लीट किया और अब इन्होंने तखस्सुस फिद दावा यानी 1 साल का स्पेशल कोर्स फॉर दावा कि कैसे लोगों तक इस्लाम की दावत पहुंचानी है, दीन की दावत पहुंचानी है, उसके लिए इन्होंने मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सीखी हैं. और अब इंशाल्लाह ये जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ये जाएंगे. दुआ करें अल्लाह इनको मजीद कामयाबी अता फरमाए. ऐसे तखस्सुस फिद दावा के 30 स्टूडेंट हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं. वो तकरीबन ताकरातों में रोज़ आते रहे. उनको इसलिए भी मैंने बुलाया कि आके मजीद बयान करने का तरीका, लोगों से इंटरेक्शन प्रैक्टिकली भी सीखें ताकि मजीद इंशाल्लाह इन्हांस हो. यहाँ सब बच्चों की एक अलग कहानी है, मगर एक जो बांग्लादेश के इस्लामी भाई हैं, ये मैं इनकी एक कहानी आपको 1 मिनट में बताता हूँ, फिर दुआ की तरफ चलते हैं. इन्होंने खुद मुझे सुनाया कि बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा इज्तिमा दावत इस्लामी का हुआ. उस ज़माने में ये यूँ समझे कि छोटे मुन्ने थे, अपने किसी रिश्तेदार के साथ आए होंगे या अकेले आए होंगे. तो एक मुबल्लिग दावत इस्लामी का वहाँ बयान हुआ और उस बयान में इज्तिमा में शिरकत उन्होंने की. और उस इज्तिमा में शिरकत की वजह से बांग्लादेश में दावत इस्लामी के जामियतुल मदीना में इन्होंने दाखिला लिया. इन्होंने पूरा दरस निज़ामी कंप्लीट किया, आलिम कोर्स किया और अब उसके बाद बांग्लादेश से पाकिस्तान आए और अब इन्होंने 1 साल का माशाल्लाह तखस्सुस फिद दावा जो है वो ये कर रहे हैं. और तखस्सुस फिक्र में भी मेरा ख्याल है दौरा हदीस भी यहाँ किया, तखस्सुस फिद दावा भी यहाँ किया. तो बाज़ औक़ात नहीं पता होता कि किसी एक बयान में किसी एक शिरकत करने वाला कल वो इंशाअल्लाह उम्मत का कितना बड़ा रहनुमा और आलिम दीन बने. तो मैं अब आपको भी दावत देता हूँ. अब हम सबके घरों में एक आलिम होना चाहिए ना. लोग कहते हैं भाई हमारी फैमिली में एक डॉक्टर होना चाहिए, एक वकील होना चाहिए, जनाब लॉयर होना चाहिए. सच्ची बात है, फैमिली में एक आलिम होना चाहिए, एक हाफिज होना चाहिए. दावत इस्लामी आपको ऑफर करती है, आप आ जाएं. बड़ी उम्र के इस्लामी भाई भी आ सकते हैं. अब तो हमने नाइट जामिया भी शुरू कर दी हैं कि आप पूरा दिन बिजी हैं तो नाइट पढ़ लें, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं. और सुभान अल्लाह, ये मुबारक रात है, इसमें नियत करें कि इंशाअल्लाह अपने बच्चे में से, अपनी फैमिली में से एक को आलिम दीन जरूर बनाएंगे इंशाअल्लाह. इंशाअल्लाह उलमा वो होंगे कयामत के दिन. हदीसों में रिवायतों में मजमून मिलता है कि जब और लोग जाकर जन्नत में जा रहे होंगे ना तो उलमा को रोक लिया जाएगा. उनको कहेगा रुकिए और लोगों की शफात कीजिए, अपने साथ जन्नत में ले जाइए. तो क्या मालूम कोई कयामत के दिन हमारा हाथ पकड़ ले कि हजरत आपने दावत इस्लामी को सपोर्ट किया था, मैं आलिम बन गया, चले जन्नत में साथ चलते हैं. हमारा बेटा होगा तो इंशाल्लाह वो हमें साथ ले जाएगा. बेटी अल्लाह ने चाहा आलिमा बन गई, हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे. दुनिया की डिग्री एक तरफ, हाँ आलिम की जो फजीलत है उसको हदीसों में पढ़ें तो ईमान ताज़ा हो जाता है, कुरान की आयतें पढ़ें तो ईमान ताज़ा हो जाता है. दुनियावी तालीम दिलानी है तो दिलाएं, शरीयत के तकाजे के मुताबिक दिलाएं, मगर इल्म से दूर ना करें, इल्म दीन से दूर ना करें. और इस्लाम का एक अजीम मुबल्लिग हमारी औलाद बने. अल्लाह पाक हमें अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए. अब इंशाअल्लाह जिक्र होगा और फिर दुआ होगी. सल्लु अलल हबीब. तमाम भाई गुंबद खजरा का तस्वुर बांध कर मिलकर आइए दुरूद सलाम पढ़ते हैं. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह,
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آنکھیں بند کر لیجئے، خانے کعبہ کا تصور بند کر، آئیے ذکر میں شامل ہو جائیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع